السلام علیکم ویورز، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی نئی اپڈیٹس لے کر آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر۔ آج کی ہائی لائٹس کچھ اس طرح ہیں کہ توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ تھا وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آنا تھا وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 8 درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کو لے کر مختلف جو ہے وہ 8 درخواستیں تھیں، اس پہ جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ شہریار آفریدی کو ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ رہا کیا گیا، لیکن پھر جیسے ہی اڈیالہ جیل سے وہ رہا ہوئے ان کو دوبارہ جو ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے اڈیالہ جیل کے گیٹ پر ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ FIA کی تحویل میں تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ جو وعدہ معاف گواہ کے طور پر ان کو گرفتار کیا گیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے صبح کہہ سکتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ان کو جو ہے وہ وہاں پر رکھا گیا، تاکہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے کوئی بھی جو ہے ایسی کہتے ہیں کہ کوئی اپڈیٹ مل سکے جس سے خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ثبوت یا کوئی ایسا چیز مل سکے جس پر خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان پر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بھی تھا، جو الیکشن کمیشن کی طرف سے توہین عدالت فواد چودھری صاحب نے کی تھی، اس پر بھی کیس کی سماعت ہوئی، اس میں بھی اپڈیٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے PTI پارلیمنٹیرین نے ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حرکت کی ہے، یا حرکت کہہ سکتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایک عجیب و غریب جو کہتے ہیں کہ پیشکش کی ہے PTI کو۔ یہ پیشکش جو ہے وہ ضیاء اللہ بنگش کی طرف سے PTI کو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک نے ایک بیان دیا ہے ایک نجی ٹی وی چینل کو، جو کیا کہتے ہیں جرگا کے پروگرام میں سلیم صافی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خان کے متعلق جو القادر کیس جو تھا القادر ٹرسٹ کیس تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ نئی کہتے ہیں مذاکرہ خیز بات کی ہے، اس پہ بھی اپڈیٹس آپ کو دیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کے پر جو کیس تھا اس کو لے کر ایک جج صاحب جو ہے وہ بڑے متحرک تھے۔ ان کا جو پچھلی ویڈیو میں نے نام لیا تھا دلاور صاحب ہیں، ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے خان صاحب پر جو ہے وہ بڑا کہتے ہیں کہ کڑی جو ہے وہ تانی ہوئی ہے، مطلب ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جلد سے جلد وہ اس چیز کو کیس کو جو نمٹانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اپنا ہائی کورٹ اسلام آباد نے فیصلے جو ہے وہ 8 درخواستوں پر جو فیصلے محفوظ کر لیے ہیں۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ مکمل طور پر ہی نااہل کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور خان صاحب کو جو ہے وہ نااہل کرنے کے لیے یہ بڑی دیر سے کوشاں ہیں اور کوشاں رہیں گے بھی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب موجود رہے پولیٹکس میں تو ہمارا آنا ناممکن ہے، کیونکہ خان صاحب آج اس دور میں جو ان کی کیا کہتے ہیں کہ فیمسٹی ہے، یا ان کی جو فیمسٹی کی جو پیک ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، وہ انتہائی اوپر کے لیول کی ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ اس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر ہم الیکشن میں گئے تو الیکشن جو ہے وہ اس کو جو ہے کبھی بھی ہم جو ہے وہ جیت نہیں سکیں گے، کیونکہ خان صاحب موجود ہوں گے تو الیکشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا تھا پچھلے کئی دنوں سے، مطلب کئی مہینوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا تب سے وہ گرفتار ہیں، تو ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے۔ ان کو مطلب کہ خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ٹویٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، لکھا کہ مجھے اب یہ شمار کرنے میں بھی دقت کا سامنا ہے کہ عدالت کی جانب سے گرفتاریوں کی معطلی کے بعد حکام نے شہریار آفریدی کو کتنی مرتبہ گرفتار کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کی پار جو ہے وہ دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی شہریار آفریدی کی، کیونکہ شہریار آفریدی ایک بڑے ہی اعلیٰ درجے کے یا ایک اعلیٰ اعصاب کے مالک ہیں، ان کو توڑنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ نہیں ٹوٹ پا رہے، ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں سزاؤں سے گزارا جا رہا ہے، اس عمل کو وہ تیز کرتے جا رہے ہیں، مطلب کہ اس چیز کو وہ توڑنے کے لیے شہریار آفریدی کو خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن وہ اب تک جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہی ہیں کہ ان کے نمائندوں کو محض اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ناطہ توڑنے یا میرے خلاف وعدہ معاف
گواہ بنے. مطلب کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس چیز کے لیے پرجوش ہیں, مطلب کہ کہتے ہیں کہ کوشش ان کی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ منظر عام سے جو ہے وہ ہٹایا جائے, اور اس چیز کو کرنے کے لیے وہ نہایت ہی بےہودہ وہ کہتے ہیں ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں. کبھی کسی کو گرفتار کرتے ہیں, کبھی کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, کبھی کسی کی جو چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا جاتا ہے. اس پر بھی خان صاحب بڑی دیر سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے, اس چیز کی روک تھام کی جائے, لیکن اب تک جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا گیا. کیوں کنٹرول ہو بھی کیسے اور کیوں کنٹرول ہو, کیونکہ اگر یہ کنٹرول ہوتی ہے تو خان صاحب ظاہر ہے مزید جو ہے وہ طاقتور ہوتے جائیں گے. اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ جو ہے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں اور اپنانے کی کوششیں کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ جی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیس ہے ایک, اس میں گرفتار ہوئے توہین عدالت کیس میں گرفتار وہ پیش ہوئے. انہوں نے جی جو کہتے ہیں کہ ایک ایف آئی اے کی طرف سے ان پہ جو ایلیگیشنز تھی ان کو لے کر ان کو جو ہے وہ بلایا گیا, اور جو ہے وہ کئی گھنٹوں کی جو طویل جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ طویل جو ہے اس چیز کو لے کر چلا گیا, اور ان کو جو وہ پاس رکھا گیا اس چیز پر بات کرنے کے لیے کہ اگر تو وہ مانتے ہیں وعدہ معاف گواہی کے لیے تو ان کو جو ہے وعدہ معاف گواہ بنا کر خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سامنے لایا جائے, اور ان کو جو ہے وہ خان صاحب کو جو کے خلاف کیا جائے اور وہ بتائیں اور ان کو جو ہے وعدہ معافی مل جائے. اور اس کے علاوہ جی پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے نام سے پارٹی مارز وجود میں آئی. ان کے جی ایک ضیاء بنگش صاحب ہیں, انہوں نے جی پی ٹی آئی کو کھلا ایک بڑی پیشکش کی ہے, بڑی عجیب و غریب پیشکش ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کے ساتھ جو عام انتخابات ہیں وہ لڑیں اور ہم جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ ہمیں سپورٹ کریں. یہ جی کیسے ممکن ہے؟ اس چیز کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کی پارٹی کی مقبولیت کتنی ہے, اور یہ جو آج کل کے بگوڑے ہیں بگوڑوں نے اب یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو خیر ہی ہو گئی پاکستان کی پولیٹکس میں. تو مجھے تو اس چیز میں بڑی مذاہر کی چیز لگی ہے کہ انہوں نے یہ کیسے بات کی, اور بنگش صاحب کو یہ کیا سوچی, مطلب کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی, مطلب کہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس چیز کو لے کر ان کے ذہن میں کیا آئی اور وہ اس کو لے کر کیا انہوں نے بات کر دی. اس کے علاوہ جی آپ کو بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب کا جو جرگا کے پروگرام میں نجی ٹی وی کے پروگرام ہے سلیم صحافی کے پروگرام میں انہوں نے جو بات کی کہ القادر ٹرسٹ کیس جو تھا یا القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ تھا جو 190 ملین پاؤنڈز تھے اس کو لے کر جو اس کا معاملہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ کابینہ کے سامنے جو ہے وہ صرف اور صرف محض ایک لفافہ لایا گیا اور لفافے کو بند کر کے اس پہ سائن کرائی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کابینہ ہے, کابینہ میں آپ موجود ہیں, آپ اس پہ سوال کریں. یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس ٹائم سوال کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ اگلے دن ہم آئے تو ہم 3-4 وزراء تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ اس چیز کو وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ اس چیز کو فیصلہ چینج کریں, لیکن خان صاحب جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس پہ جو اٹل ہو جاتے ہیں, وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں. یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایسی باتیں کی. لیکن میرے خیال میں تو یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ اس چیز کی کیا وقت ہے یا ان باتوں کی اب کیا وقت رہ گئی ہے, تو یہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.